سے بھی محدثین گزرے ہیں کہ عام لوگوں کے درمیان بھی ان کا نام لیا جائے، تذکرہ کیا جائے تو وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ فلاں امام کی بات ہو رہی ہے. تھوڑی تھوڑی معلومات ہوتی ہے، تھوڑی معلومات نہ ہو، صرف نام سے واقفیت ہوتی ہے، نام سے یعنی واقفیت ہوتی ہے. جیسے امام مسلم ہے. جو یہ سیاستہ کے بالخصوص مصنفین ہیں، ان میں یہ سب اور بالخصوص امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عروج عطا فرمایا، اور آپ نے یعنی کچھ ہی وقت کے اندر آپ نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا. حالانکہ وہ دور ایسا تھا کہ بڑے بڑے محدثین پائے جاتے تھے، ان کے اپنے استادوں کے اندر بھی ایسے نام موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے پائے کے محدثین تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو ہے مشہور فرما دے، جس کا نام بلند فرما دے، یہ اس کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی محدثین میں سے ہیں کہ اہل علم تو ان کو جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن عوام بھی جو ہے وہ ان سے کچھ نہ کچھ متعارف ہوتے ہیں ان کے نام سے یا ان کی کتاب سے کہ صحیح مسلم شریف امام مسلم کی ہے، اتنا تو تعارف کم سے کم ہوتا ہے. تو یہ آپ نے کہا کہ وہ دوسری صدی کے آخر یا تیسری صدی کے شروع میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس کا ذرا وضاحت کر دیں. تیسری صدی کے شروع سے مراد کیا ہے؟ یعنی 200 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو دور تھا، یعنی دوسرے سنی ہجری کا جو آخری جو دور تھا، وہ اس کی جو ابتدا تھی، یہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں علم حدیث کا عروج تھا. تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ محدثین جو تھے ان کا ایک بڑا جو ہے وہ نام ہوا کرتا تھا. ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. تو یہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ولادت ہے وہ بعضوں نے 202 ہجری لکھی ہے، بعضوں نے 204 اور بعضوں نے 206 لکھی ہے. تین اقوال ملتے ہیں، لیکن 202 اور 204 پر زیادہ علماء کرام گئے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی قریب کے دور کے ہیں. پھر جو دیگر سیاستہ کے مصنفین ہیں وہ بھی انہی دور کے قریب دور کے ہیں. یعنی کچھ فاصلہ ہے، کچھ ان کے اندر درمیان میں فاصلہ. اور بعض تو ایسے ہیں سیاستہ کے مصنفین جو ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں یا شاگرد بھی ہیں، یعنی ایسا ان کے درمیان تعلق اور رشتہ ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں پیدا ہوئے. آپ کا جو نام ہے وہ مسلم ہے، اور آپ کے جو والد ہیں ان کا نام الحجاج ہے، اور آپ کے دادا کا نام بھی مسلم ہے. اور آپ جو ہے وہ نیشا پور کے اندر پیدا ہوئے، جو اس دور کے اندر علم حدیث کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بنو کشیر جو ہے اس خاندان کے اندر پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے آپ کو کشیری بھی کہا جاتا ہے. اور آپ نے ابتدائی کے اندر علم حدیث کی طرف جو ہے وہ رغبت کی، یعنی آپ نے جو اس دور کے مروجہ علوم اور فنون تھے اس کو حاصل کیا. اور 18 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ علم حدیث کی طرف مائل ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ علم حدیث کی طرف توجہ کی، اور بڑے بڑے اس وقت کے ائمہ سے آپ نے علم حدیث سیکھا. نیشا پور جو تھا وہ بھی علم حدیث کا مرکز تھا، اور وہاں پر بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث پائے جاتے تھے. آپ نے ان کی بارگاہوں میں جا کر علم حدیث سیکھا، اور نیشا پور کے اندر ہی کچھ عرصے کے اندر آپ کا شمار بڑے بڑے محدثین کے اندر ہوا کرتا تھا. یعنی آپ اسی علاقے کے اندر اس دور میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ آپ کا نام ٹاپ لیول پہ لیا جاتا تھا، کہ بڑے بڑے محدثین میں ان کا نام آتا تھا. پھر آپ نے جب نیشا پور میں علم حدیث کو حاصل کیا، اس کے بعد پھر آپ نے باہر کے کئی سفر کیے، جیسے کہ آپ نے حجاز کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، آپ نے شام کا سفر کیا، اور بغداد میں تو آپ کئی مرتبہ جو ہے تشریف لے کر وہاں پر آپ نے علم حدیث حاصل کیا. تو یہ آپ کی تحصیل علم حدیث کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ آپ نے سفر کئی کیے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ آپ کی ولادت 204 ہجری، چلے ہم مان لیتے 204 ہجری، اور پھر آپ نے کہا 18 سال کی عمر میں آپ نے وہ علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا. مروجہ علوم ابتدائی تعلیم تو آپ حاصل کر چکے تھے. اچھا، آپ کی ولادت 204 اگر مانے اور آپ کی وصال ہے 261، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا مختصر سا عرصہ ہے. 18 سال کی عمر میں آپ نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، اور 61ویں ہجری میں آپ کا 261 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا. اگر 204 اور 261 کو ہم دیکھیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ اب 18 سال کی عمر میں آپ نے ابتدا اگر شروع کی علم حدیث کو، تو اللہ پاک نے کیسا ان پر خاص کرم کیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی کیسی ان پر نظر تھی کہ ایک مختصر سے عرصے میں علم دین بھی حاصل کیا، علم حدیث میں مہارت بھی حاصل کی، کتاب بھی لکھی. آپ ہر وقت سر پر جو ہے وہ امامہ شریف باندھا رکھتے تھے، اور آپ جو ہے وہ اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان رکھتے تھے. یہ آپ کی عادت مبارکہ میں شامل ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ علم حدیث کا ادب کرنے کے اعتبار سے، اپنی کتاب میں درج کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو علماء ہیں وہ بھی، اور آپ کے اساتذہ، یہ بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے. یعنی ہم اثر کا تعریف کرنا یہ ایک بڑی جو ہے وہ بات اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اثر کسی کے بارے میں جو ہے وہ، یعنی اس زمانے کے جو علماء ہیں وہ اپنے ہم اثر کے بارے میں تعریف کریں، اچھے کلمات کہیں، تو اس سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو علماء تھے وہ بھی، اور آپ کے اپنے اساتذہ بھی آپ کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ
اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ علیہ احادیث مبارکہ لکھوا رہے تھے تو آپ نے امام مسلم قریب میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ ان میں سے احادیث کو سلیکٹ کر رہے تھے. اچھا. وہ مستقل لکھوا رہے تھے اور وہ اس میں سے کچھ اپنے پاس سلیکٹ کر کے لکھ رہے تھے. تو کچھ دیر کے بعد اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا امام مسلم جو ہے وہ موجود ہیں. تو فرمانے لگے کہ امام مسلم میں ہمیشہ ہم نے خیر ہی دیکھی ہے اور جب تک امام مسلم ہمارے درمیان موجود رہیں گے ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے. اسی طرح آپ کے ایک استاد ہیں محمد فراد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی ان کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام مسلم میں ہم نے ہمیشہ خیر ہی خیر دیکھی. اساتذہ جو ہے وہ اپنے شاگرد کے بارے میں اتنے پیارے کلمات کہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی سیرت کتنی زبردست ہوگی اور ان کے اخلاق اور ان کے انداز کتنے بہترین ہوں گے.